السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھے پتہ چلا ہے اسی گروپ میں کہ کوئی ویڈیو بنا کر کے پھر سے کمپلین نان کمپلین FIR وغیرہ کی باتیں پھر سے کر رہا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جس دن کیس گیا ہے اسی دن سپریم کورٹ سے یہ آدیش ہو گیا ہے کہ اب نئی FIR نہیں ہوگی۔ اب کوئی نئی FIR نہیں ہوگی، یعنی کہ جب FIR نہیں ہوگی ملک میں کہیں بھی تو کوئی بھی کسٹڈی اور کوئی بھی نیا کیس نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے FIR کا تو یہ جو FIR آلریڈی ہوئی ہے اس کے نیچے کمپلینر بنا کر کے جوڑ دیا جائے گا۔ کمپلینر بنا کر کے ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک FIR ہوئی ہے، اس میں 10 کمپلینر اور ہیں، شکایت کرنے والے لوگ اور ہیں، تو اس شخص کو بھی اس کے نیچے جوڑ دیا جائے گا۔ تو ہماری لینگویج میں، ہندی لینگویج میں کہتے ہیں چھچھندر کا چھوا ہوا۔ اگر کسی کو اپنے 2 سال کے صبر پر چھچھندر کا چھوا ہوا، یعنی کہ اس 2 سال کے صبر پر پانی پھیرنا ہے تو وہ جائے گا اور انہی کمپلینروں کے بیچ میں ایک کمپلینر وہ بھی بن جائے گا۔ تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اس نے جو 2 سال تک صبر کیا اور آخر ٹائم پر آ کر کے اس نے ایسی غلطی کی تو وہ انہی لوگوں کی طرح جو 2 سال پہلے کمپلین کیے ہیں، FIR کیے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ اس کا بھی شمار ہوگا۔ اور اس کا شمار ان میں ہونے کی وجہ سے جو چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، جس کا لب لباب کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ FIR کیا ہے یا کمپلین کیا ہے تو ان کے ساتھ ایک لمبا مقدمہ چلے گا اور ان کو اپنے وکیلوں کے ساتھ، ابھی تو یہ ہے کہ MIM والوں نے وکیل کھڑا کر دیا ہے اس کے لوگوں کے لیے بہکانے کے لیے، بعد میں اپنا وکیل رکھ کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اس کے CEO غلط کہاں سے ہیں۔ اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ اسد الدین اویسی ثابت نہیں کر سکے، تو ہتک عزت کا، مانہانی کا، ڈیفامیشن کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ڈیفامیشن کیس کا سامنا نہیں کر سکتا ہے تو وہ یا تو جیل جائے گا یا تو جرمانے کو بھرے گا۔ جیل کتنی ہوگی یہ نہیں پتا ہے، لیکن جرمانہ اتنا ہوگا کہ جو بھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ان 2 سالوں میں نقصان ہوا ہے اس کو ان کمپلینروں، ان FIR کنندگان کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک کمپلینر کے پیچھے اگر 25 کروڑ 50 کروڑ روپے نقصان آتا ہے تو اس کے اوپر اس کو تقسیم کر کے یہ کہہ دیا جائے گا یا تو یہ پیسے یہ بھریں گے یا تو اس کے عوض میں جو اس کے بدلے میں جو جیل کی جو سختیاں آتی ہیں، جو کسٹڈی آتی ہے، اتنے دن جیل کاٹنا پڑے گا۔ لہذا جن لوگوں نے ابھی تک صبر کیا اور اب FIR کا سوچ رہے ہیں تو FIR ہونی نہیں ہے، کیونکہ کیس کلب ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے انڈر، اور جو کچھ ہوگا وہ صرف اور صرف کمپلین ہوگا اور کمپلین انہی FIR کے نیچے جوڑ دیا جائے گا۔ لہذا میں نے اپنی ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس بیچ میں اگر کوئی MIM کا پٹھو، کوئی بدکار بلیک میلر اگر آ کر کے کسی کو ورغلاتا ہے اور ہیرو گیری اور سستی شہرت پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ذرہ برابر بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو اگر اپنے صبر پر پانی پھیرنا ہے اور اب لاسٹ ٹائم پر آ کر کے اگر کسی کو اتنی زیادہ واہیات کام کرنے کا کسی کو شوق ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اس کی حالت پر۔ ہم لوگوں نے بہت سمجھایا، اب اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے نیچے معاملہ قلب ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شہباز دلال، یہ کیا بھیجا ہے تم نے؟ اب کسی طرح کی ویڈیو، آڈیو، کسی طرح کی پوسٹ دیکھنے کی ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سرمایہ کاروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد راحت کے دن آتے ہیں، ہر تاریکی کے بعد اجالے کا دن آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تم لوگوں کی سازشوں کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم لوگوں کا انشاءاللہ تعالی بہت جلد آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ اب یہاں سے تم لوگوں کی باطل پرستوں کی، باطل طاقتوں کی، غداروں کی، غدار قوم و ملک ملت کی اب اصلی حقیقت جو ہے ملک جان چکا ہے۔ چاروں طرف سے لان تان، لات جوتے مکے گھونسے تمام طرح کے تمہارے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو پڑھ رہے ہیں۔ بچہ بچہ یہ چیز جان چکا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی غدار قوم و ملک ہے، سود خور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اس کے رسول سے جنگ کا، اس کے وعید کا مستحق ہے، یہ تمام ملک جان چکا ہے۔ اب تم لوگوں کی یہاں سے پستی ہی پستی ہے، تم تمام ایم آئی ایم والوں کی، دارالسلام والوں کی، سودی بینک چلانے والوں کی، سود کو پروموٹ کرنے والوں کی اب برے ہی دن ہیں۔ اب تم لوگوں کو جو بھی کرنا تھا تم کر چکے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے 2 لاکھ انویسٹر جو صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے صبر کے ساتھ جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ان سے طلب کیا گیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ صبر دکھایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب تم جیسے زناکار، دیوس، دغاباز، شیطان، ابلیس جو تمہارا بیرسٹر ہے، اب ان لوگوں کے لیے خیر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سے پورے ملک والے تم لوگوں کی غداری کو بہت بہتر طریقے سے جان چکے ہیں، اب تم لوگوں کی ہستی مٹنے والی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کی ہستی اب یہاں سے ختم ہو جانے والی ہے۔ شہباز دلال، یہ آڈیو تمہارے لیے ہے، اور اگر تم چاہو تو اپنے والد محترم اسد الدین اویسی کو بھی دے سکتے ہو، اور اگر چاہو تو اپنے جن لوگوں کی تم دلالی کرتے ہو نا گلی کوچوں میں، جن پولیس والوں کی تم مخبری کرتا ہے تو ان لوگوں کو بھی دے سکتا ہے۔ 5-7 ایف آئی آر کر کے جو اکھڑوایا ہے ایک اور کر لے، جو اکھاڑنا اکھاڑ لے جا۔ تم ایم آئی ایم والوں کی وجہ سے حیدرآباد کی زندگی کس طرح سے تنگ ہوئی، تم لوگوں نے تالابوں کو پاٹ کر کے اس میں پلاٹنگ کر لی، مسجدوں کو گرا کر کے تم لوگوں نے اپنی اپنی جائیدادیں بنا لی، تم لوگوں نے تالابوں میں اپنی بلڈنگیں اپنے پلاٹنگ کر کے اور تمام حیدرآباد والوں کے گھروں میں پانی ڈال دیا۔ زندگی کس کی، زمین کس کی تنگ ہو رہی ہے؟ تمہاری تنگ ہو رہی ہے۔ ارے اب زیادہ دن باقی نہیں ہے، اور جس کی باتوں پر تم بولنے کو کہہ رہے ہو نا، ارے تم ذرا ہوش کے ناخن لو۔ ہم ایرے گہرے نتھو خیرے لوگوں کے بارے میں نہیں بولتے ہیں۔ روڈ پر چلتے ہوئے آدمی کو اور بھونکتے ہوئے کتوں کو، جس میں تم بھی شامل ہو، میں یا ہم جیسے لوگ منہ نہیں لگاتے، کیونکہ ان کا کام ہے بھونکنا۔ تم بھونکتے رہو، تمہاری زمینیں تنگ ہیں، تمہارے دل سیاہ ہیں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تم سود خوروں کی اور سود خوروں کی حمایت کرنے والوں کی زمینیں تنگ کیسے ہو رہی ہیں؟ تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس حیدرآباد میں جہاں پر آج تک کی تاریخ میں کبھی سیلاب نہیں آیا، تم لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی، معصوم لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گئے۔ آج لوگوں کی مدد کے لوگ ضرورتیں محسوس کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے باہر سے لوگ جوک در جوک اپنے اپنے گھروں سے امداد بھیج رہے ہیں، تب جا کر کے بیچاروں کو دودھ روٹی اور چائے پانی مل رہا ہے۔ تو زمینیں تنگ کس کی ہو رہی ہیں؟ زمینیں تنگ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ پورے ہندوستان کی لعنت ہے، پورے دنیا کی اور پورے تمام بشر، انسان و جن سب کی لعنت ہے تم لوگوں پر، کیونکہ تم قرآن میں بتائی گئی آیت کی وجہ سے، آیت کے مطابق تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے مستحق ہو۔ تم ان کے دلال اور ان کے حمایتی ہونے کی وجہ سے تم پر لعنت ہے۔ تم لوگوں کو ہم منہ لگائیں گے؟
تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟